اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی اور میرے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم رحمت اور برکت اور مغفرت کا سفرہ بچھایا ہے، ایک عظیم دسترخوان لگایا ہے، اور ہم سب کو اس دسترخوان پر مہمان کی حیثیت سے دعوت دی ہے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اس سفرہ الہی پر بیٹھنے کے قابل بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مزید برکات سے مستفید ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ میرے ساتھیوں، ہم نے خطبہ شعبانیہ کی شرح کے حوالے سے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جناب رسول خدا نے کب خطبہ دیا تھا، اس خطبے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسناد اور منابع کیا ہیں، اس خطبے کے مضامین کیا ہیں، ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی بحث ہو چکی۔ اب آتے ہیں خطبے کی مختصر سی شرح کی طرف۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ فقط خالی مہینہ نہیں آ رہا بلکہ عظیم ترین سوغات لے کر آ رہا ہے۔ اور وہ سوغات کیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ یہ اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کی عظیم ترین سوغات لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے غالباً عام طور پر ماہ مبارک رمضان کے ایام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے عشرے کو عشرہ برکت، اور دوسرے عشرے کو عشرہ رحمت، اور تیسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کو عشرہ برکت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی عبادات ہیں جو برکت کے نازل ہونے کے اسباب ہیں، یعنی اسباب نزول برکت کون سے ہیں، تاکہ ان اسباب کو میں انجام دوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت مجھے بھی مل سکے۔ جب اعمال اور عبادت کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بہت سے مشکل اور دشوار کام ہوں گے، اعمال عبادت ہوں گے جس کی وجہ سے برکت ملے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل آسان سے سادہ، سمپل، بالکل آسان ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، اور انجام دینے کے بعد اللہ کی برکت بھی ہمیں شامل ہو جائے گی، اللہ کی برکت ہمیں مل جائے گی۔ مزید یہاں پر رکتا نہیں ہوں میں، ان اسباب میں سے جو اسباب نزول برکت ہیں، بہت زیادہ اسباب ہیں، ان میں سے 3 یا 4 کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا سبب جو رحمت، جو برکت کے نازل ہونے کا سبب ہے، وہ پہلا سبب ہے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا۔ آپ سوچیں گے یہ تو بالکل آسان ہے۔ جی ہاں، بالکل آسان ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ فقط عمومی طور پر کھانا کھانے وقت یا قرآن کی تلاوت کرتے وقت یا نماز پڑھتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ہر کام کے آغاز میں پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب بستر سے اٹھیں تب بھی بسم اللہ، جب بستر پر آئیں سونے کے لیے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، حتیٰ کہ
اسکول جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے اپنا کام شروع کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنی کتاب کھول کر پڑھتا ہے، یعنی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی امور ہیں، ہر امور کا آغاز، ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ شاید یہی تو وجہ ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ہر وہ کام جس کا آغاز، جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو، وہ ادھورا اور ابتر ہوا کرتا ہے۔ اور ایک عظیم حدیث ہے ہمارے 8ویں امام سے، جو 8واں امام ہمارا اپنے آباء و اجداد کے توسل سے جناب رسول خدا سے بیان فرماتے ہیں، اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو قال اللہ عز و جل، اللہ فرماتا ہے بدأ عبدی باسمی، اس بندے نے اپنے کام کے آغاز میں میرا نام لیا ہے، اپنے کام کا آغاز میرے نام سے کیا ہے، تو وہ حق علیہ، اب اس بندے کا مجھ پر بھی حق بنتا ہے۔ یا اللہ کیا حق بنتا ہے کہ ان اتمم لہ امورہ، اللہ فرماتا ہے اس بندے کا جس نے آغاز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام لیا، تو اب مجھ پر حق یہ بنتا ہے کہ ان کے امور کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، ان کے امور کو میں انجام تک پہنچاؤں، وَأُبَارِكَ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ، اور اس کے لیے ان کے حالات میں برکت عطا فرماؤں، ان کے حالات کو ان کے لیے مبارک قرار دے دوں۔ یعنی ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ بہت سادہ سا کام ہے، لیکن اس کا آغاز جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمیں شامل ہوں گی۔ ایک کام۔ دوسرا کام جو برکت کے میسر ہونے کا سبب ہے، وہ دوسرا کام ہے سلام کرنا۔ عام طور پر ہم ایک مرتبہ کسی کو شاید سلام کرتے ہوں، لیکن نہیں، یعنی جب بھی کسی مومن سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں اذا دخل احدکم بیتہ، جب بھی تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو فلیسلم، پہلے وہ سلام کرے۔ اب یہ جب سلام کرے گا تو اس سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول خدا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُنَزِّلُهُ الْبَرَكَةَ، تحقیق یہ تمہارا سلام کرنا برکت کو نازل کرے گا۔ یہاں پر فقط یہ حکم یہ نہیں ہے کہ فقط جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، ورنہ دوسری جگہ پر نہیں، بلکہ بازار میں، کوچے میں، رستے میں، کسی جگہ پر بھی، کہیں پر بھی اگر کسی مومن سے، کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم کرنا چاہیے۔ سلام کہنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ جس نے جواب دیا اس نے اپنا فرض ادا کیا اور ثواب لیا، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ گناہ گار رہے گا، لیکن جس نے سلام کرنے میں پہل کی وہ زیادہ اجر و ثواب کا مستحق رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سلام کرنا، کیونکہ دعا ہے، کیونکہ اس نے ایک مومن بھائی کے حق میں دعا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ دو کام جو برکت کے نازل ہونے کے سبب ہیں۔ تیسرا کام جو اللہ کی برکت کا سبب بنتی ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے۔ ایمان اور تقوی یعنی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ملک تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ شاید روزے جو فرض کیے گئے ہیں، اس آیت میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صاحبان ایمان کے ساتھ ذکر ہے۔ ظاہری باتیں جو روزہ رکھتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور روزہ کیوں رکھتا ہے؟ آیت کے آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ایمان اور تقوی کے ملکے کو راسخ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی اس کو آسان لفظ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جس نے بھی ایمان اور تقوی اختیار کیا تو اس کے لیے میری زمین کی طرف سے بھی ان کو برکتیں ملیں گی اور آسمان کی طرف سے بھی ان پر برکتیں نازل ہوں گی۔ تین کام عزیزو،
اور چوتھا کام جو اللہ کی برکت کے نازل ہونے کا سبب ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ انشاءاللہ اس خطبے میں ایک حصہ آئے گا اور اس میں تھوڑی سی تشریح بھی کروں گا میں قرآن کے فضائل کے حوالے سے بھی، لیکن چوتھا کام جو برکت کے نازل ہونے کا سبب ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ اس کے لیے بھی جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کے لیے ایک حصہ مقرر کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان گھر والوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ان کے گھروں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ لیکن جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو ان گھر والوں کے کام دشوار ہو جاتے ہیں اور ان پر اللہ کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزو، یہ تلاوت قرآن ایک عظیم ترین کام ہے جس کو ہمیں انجام دینا ہے، اور شاید یہی وجہ ملتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے کلام کرے اور اللہ تم سے کلام کرے تو یہ کام اپنائے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ سے کلام کرے تو وہ دعا اور نماز پڑھے، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے تو وہ تلاوت قرآن مجید کرے، کیونکہ تلاوت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کرتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چاروں کاموں کو پابندی کے ساتھ انجام دیں، اور یہ پورا ماہ مبارک رمضان گویا کہ تمرین ہے، مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، عادی بنائیں ان چاروں کاموں کا۔ یعنی ہر کام کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے، جب بھی کسی مومن سے ملاقات ہوگی اسے سلام کریں گے، اور ایمان تقوی کو اپنے دل کے اندر راسخ اور مضبوط کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ یہ جو رسول خدا نے فرمایا نا کہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کا ایک حصہ مقرر کرو، 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہیں، لیکن افسوس ہم نے 1440 منٹ غفلت میں گزار لیے، ان میں سے 30 منٹ بھی، 40 منٹ بھی، 20 منٹ بھی ہم نے قرآن مجید کے لیے نہیں نکالے۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ فقط رمضان نہیں، رمضان کے بعد بھی اپنے ٹائم میں سے ایک حصہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کے لیے مختص کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہمیں مل سکے۔ ان 4 کاموں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، تاکہ یہ برکتوں کا سلسلہ یہاں پر رکے نہیں، عید کے بعد ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہمارے کاموں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے عبادات کی وجہ سے، جو اسباب نزول برکت ہیں ان کو انجام دینے کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا دروازہ کبھی ہم پر بند نہیں کرے گا۔ تو دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کاموں کو انجام دیں جو اسباب نزول برکت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا، ہمارا حامی و ناصر رہے، اور رمضان کی برکتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم یا علی مدد۔